مفتی صاحب، یزید کے حوالے سے حالیہ دنوں میں جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ یزید پر شخصی لعنت جائز نہیں ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ ساتھ دوسرا بھی دی ہے، اس کے ساتھ سپورٹ کریں آپ میں اس لیے میں نے آپ کو کہ رکھا. شخصی لعنت میں کسی نام کے ساتھ تخصیص کر کے مسئلہ چھیڑے بجائے ویسے پوچھیں کہ شخصی لعنت کسی پر جائز ہے یا نہیں ہے. یزید کے بارے میں جو مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا موقف قبلہ جلالیہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہ وہ لعنتوں کو مستحق نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نرمی ہے، کوئی ہمدردی ہے. استغفر اللہ، ہزار بار توبہ. مسئلہ یہ ہے جو تاجدار کولڑا سیدنا مہر علی شاہ صاحب نے بھی مکتوبات میں یہی واضح کیا ہے کہ شخصی لعنت سے ہمیں شریعت نے روکا ہوا ہے جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقین کامل نہ ہو. مسئلہ صرف یہ ہے، باقی جس کا وہ مستحق ہے اس پر ہزار دفعہ ہونا چاہیے. ہر دشمن اہل بیت پر لعنت ہو، ہر کربلا کے ظالم پر لعنت ہو. اس طرح کا جو اہل سنت کا منہج ہے وہ صدیوں سے بیان کرتے رہے. مطلب آپ کہتے ہیں نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے؟ نام لے کر دیکھیں، کسی کا بھی نام لے کر، ہاں ماں سوا اس کے جس کے کفر کا آپ کو یقین کامل ہے. مفتی صاحب، ایک شخص حضرت امام حسین کے قتل کا آرڈر دیتا ہے، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی بے حرمتی کرتا ہے، کعبہ شریف کی بے حرمتی کرتا ہے. اس پر ہم موقف یہ پیش کر دیتے ہیں کہ شخصی لعنت، اس کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے. اس پر موقف یہ دیا جاتا ہے کہ سب کچھ یہ ظلم ہے، فسق ہے، اکبر الکبائر ہیں، لیکن کفر کے لیے دلیل قطعی چاہیے. نہیں، میں شخصی لعنت کی بات کر رہا ہوں. ہاں، شخصی لعنت تبھی ہوگی نا جب کفر قطعی اور یقینی ہوگا. اچھا، میں اس پہ جو کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے مفتی حنیف قریشی صاحب اپنی تقریر کے اندر عمر بن سعد کی جگہ عمر بن عاص کا نام لیتے ہیں. قابل گرفت بھی ہے، سب کے تلے ثانی ہوئی ان سے، اور اسی رات انہوں نے اس پہ توبہ و رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا. اگلے روز آپ لوگ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہیں، اور آپ کی جو نمائندہ شخصیت جو نیریاں شریف میں گئی ہوئی تھی، شاہد عمران جلالی صاحب، وہ پریس کلب کے باہر حنیف قریشی صاحب کا نام لے کے ان کو ملعون کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نام لے کے شخصی لعنت جائز نہیں ہے، لیکن حنیف قریشی پر شخصی لعنت جائز ہے. کیسے؟ حنیف قریشی کا جو مسئلہ ہے نا، وہ یزید سے اوپر کیا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی زبان جو ہے نا وہ چند ایک خاص صحابہ کے بارے میں پھسلتی ہے. نہیں میرے وہ اس پہ بات ہی نہیں آ رہی، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ. میں بھی سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حنیف قریشی کے نام پر شخصی لعنت جائز ہے، یزید پر شخصی لعنت جائز نہیں کیوں؟ دیکھیں، جو بھی صحابہ پر لعنت کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں جو اس کی زبان بار بار پھسلتی ہے، وہ تو لعنت کا مستحق ہے. سر، جس نے آل رسول کو کاٹ دیا وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر نام لے کے لعنت نہیں کرتے؟ حنیف قریشی کا نام لے کے اور یقینی ابھی نہیں ہے، اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ باز آ جا. آپ کہتے ہیں حنیف قریشی کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بطور زجر و تنبیہ ہے حنیف قریشی کے لیے. نہیں، حنیف قریشی کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنی چاہیے. زجر و تنبیہ ہے، باقی وہ یزید کا نام لے کے نہیں کرنی چاہیے تو حنیف قریشی کا ایسا نام نہیں لے ہے. کے آپ نے بھی خود کا کاؤنٹر سوال نہ اس طرح نہ بنائیں. مسئلہ یہ ہے کہ حنیف قریشی کو زجر و تنبیہ کے لیے کرتے ہیں کہ باز آ جا، ورنہ تو جو ہے نا وہ جس طرف جا رہا ہے آگے رفس ہے. یزید کو بھی ایسے کیا جا سکتا ہے تاکہ دشمنان اہل بیت جو آج میں بھی کہیں اہل بیت کے یہ مسئلہ آپ جو ہے نا پیر میر علی شاہ صاحب کے مکتوبات سے نکالیں، صرف اس میں ہمیں نہ رکھیں فرنٹ پہ، کیونکہ وہ تو ان کے لیے مسلمہ ہے نا. آپ نے ابھی کی حنیف قریشی صاحب پہ اس کو زجر و تنبیہ کر رہے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں کہ اس طرح کرے گا تو کفر پہ جائے گا، اور کفر پہ جائے گا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو جائے گا. اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بعد آ جائے. یہ فیصلہ ہماری عوام کرے گی. آپ میں نے سوال رکھنا تھا. نہیں، سوال یہ ہے کہ شخصی لعنت جو ہے وہ یزید پر کس نے اجازت دی ہے، آپ پوری تاریخ سے نکال لیں. میں ایک سائڈ آپ کی بات ہم نے مان لی. آپ نے کہا کہ شخصی لعنت کسی پہ بھی جائز نہیں، خواہ وہ یزید ہو کوئی بھی ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں حنیف قریشی کے لیے، حنیف قریشی کے لیے زجر و تنبیہ ہے کہ باز آ جائے، بس اتنا ہی ہے. بہرحال چلیں.